اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ رات میرے تمام جو سٹاف ہے انہوں نے جناب انسپکٹر جنرل آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر حبیب تاجک صاحب کی جو روزمرہ ہدایات ہیں منشیات اور دیگر جرائم پر مکمل جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے، اسی سلسلے میں جناب ڈپٹی انسپکٹر جنرل ڈویژن میرپور خالد محمود چوہان صاحب اور پھر ہمارے سپرنٹینڈنٹ صاحب پولیس ڈسٹرکٹ کوٹلی مرزا شکر ریاض صاحب کی خصوصی ہدایات پر، اور جناب ہمارے ایس ڈی پی او سید اشتیاق گیلانی صاحب جو کہ ہمہ وقت براہ راست نگرانی کرتے ہیں، ان کی ہدایت پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف تو ہر وقت ہی پولیس کوشاں رہتی ہے، لیکن کچھ دنوں سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے مینج کر کے گزشتہ رات جو ہے یہ مکمل کھوئے میں منشیات فروشوں کے خلاف اور نوسر بازوں کے خلاف مکمل کریک ڈاؤن کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی کارروائی میں ہم نے ملزم محمد لطیف والد نور دین کو مغل اور سکنہ کھوریٹا کے قبضہ سے 31 بوتل جو ہے شراب یہ برآمد کی ہے، جس پر مقدمہ درج کیا۔ پھر دوسری کارروائی میں ملزم میران والد محمد اسلم کو ملک سکنہ ملا جرال کھوریٹا کے قبضہ سے ہم نے 3 کلو 210 گرام چرس جو کہ بڑی مقدار میں ہے وہ برآمد کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اب ایک خطرناک نشہ آیا ہے آئس، وہ 150 گرام جو ہے ہم نے برآمد کرتے ہوئے اس کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا۔ ماہ بعد ان کی انکشاف کی روشنی میں ملزم محمد یاسین والد محمد لطیف کو مغل سکنہ کھوریٹا کے قبضہ سے بھی ہم نے 2 کلو چرس جو ہے یہ برآمد کرتے ہوئے اس کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا۔ ان ملزمان کی نشاندہی پر ان کا سورس ملزم جو ہے زار محمد والد ابراہیم خان، یہ قوم پٹھان ہے، تو ابھی یہ بائی پاس پر عارضی طور پر رہائش ہے، اس کو بھی ہم نے گرفتار کیا۔ جو مین سورس ہے جو پشاور وغیرہ سے یا دیگر جگہوں سے یہاں آ کے یہ منشیات جو ہے مہیا کرتا ہے، ان کو جو آگے سے لوگ فروخت کرتے ہیں، اس کو بھی ہم نے گرفتار کیا۔ اور پھر دوران تفتیش ملزم مہران سے جعلی کرنسی 1,53,153 یہ جو ہے بھی ہم نے برآمد کیا ہے کہ 1,000 کے یہ نوٹ ہیں جعلی۔ تو یہ ساری کارروائی جو ہے یہ ہم نے کی ہے۔ تو اس میں بنیادی تعاون جو ہے یہ شعبہ صحافت اور عوامی جو لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کی نشاندہی اور ان کی معاونت سے یہ ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو اس مرحلہ پر میں شکر گزار ہوں صحافی برادری کا اور عوام علاقہ کھوریٹا کا، جو کہ ایسے شر پسند اور منشیات جیسی لعنت جو بچوں اور معاشرے کو خراب کر رہی ہے، گرفتار کرنے میں ہماری مدد کی ہے۔ ہم ان کے سب کے شکر گزار ہیں۔ اللہ حافظ۔ سر یہ جو آپ نے پکڑی ہے یہ تو ملک قوم بلکہ پورے بچوں کو پورے نسل کو تباہ کرنے والی ہے یہ آئس۔ یہ پہلی دفعہ میں نے کھوریٹا میں نے سنا ہے کہ آئس جو ہے جہاں شروع ہو گئی ہے، تو اس سے ہم کیا توقع کریں کہ اس سے یہ کس کو یہاں سے یہ ریپ ہے یہاں کہاں سے آتی ہے، یہ کون پیتا ہے، اس سے کوئی نشاندہی ہوئی ہے اور پولیس بڑی کارروائی کر رہی ہے؟ ہاں بالکل، اس پر ہم فوکس کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ آئس جو ہے یہ آزاد کشمیر میں تو ابھی تک ہمیں نہیں یہ سورس ملا کے کسی جگہ پر بنتی ہو۔ یہ پاکستان سے اور خصوصاً جو ہے یہ کے پی کے سے جو ہے یہ ادھر سے ادھر ڈائیورٹ ہو کر مختلف جو ہے سورسز کے ذریعے یہ پہنچتی ہے، تو اس پر بھی ہم فوکس کیے ہوئے ہیں۔ مزید کوئی انکشافات کوئی ایسے؟ آپ مزید یہ دیکھیں نا، یہ جو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ زار خان ایک پٹھان ہے، ٹھیک ہے،
وہ اس کو بھی ہم نے پکڑ لیا ہے، وہ سورس ہے. اس سے ابھی مزید ہم تفتیش کریں گے. اگر اس کے پیچھے بھی کوئی سورس ہوا تو اس کو بھی پکڑ کر اس کا کلا کما کریں گے. سچو صاحب، آج کل چوریوں کے حوالے سے کافی حلقے کے اندر شور شرابہ پڑا ہوا ہے کہ آئے روز دکانوں کے تالے توڑے جا رہے ہیں، اور پولیس انتظامیہ جو ہے یہ چور کو پکڑنے میں تاحال ناکام دکھائی دے رہی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یا چور آپ سے کوئی زیادہ طاقتور ہے یا کیا ہے؟ یہ جو ہے، یہ جو سردیاں ہوتی ہیں اس میں جو شہر کے علاوہ گرد نواح دیہاتوں میں جو دکانیں وغیرہ ہوتی ہیں وہاں نہ تو کوئی چوکیدار ہوتا ہے، نہ ہی پولیس کی اتنی نفری ہوتی ہے کہ ہر جگہ ہم پیٹ لگائیں. اس میں کوئی اکا دکا جو واقعہ ہوتا ہے تو اس میں بھی ہم فوکس کر رہے ہیں. کچھ جو مشتبہگان ہیں وہ ہم نے پکڑے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ وہ سب ٹریس ہو جائے گا. یہ سر جو چہرے نظر آ رہے ہیں، یہ جو ملزمان ہیں، یہ اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا ہے، یہ کافی دفعہ پولیس کی گرفت میں بھی آئے ہیں. کیا وجہ ہے یہ دوبارہ کیوں بچ جاتے ہیں، بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یا ایسے لوگوں کا کلا کما کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ دوبارہ سے پھر جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں انہیں بگاڑنے میں یہ اپنا بھرپور کردار ہے. یہ دیکھیں کہ اس میں جو قانون ہے اس کے مطابق ہی کارروائی ہوتی ہے، تو اس میں مختلف وجوہات شامل ہیں. تو اگر سب سے اہم رول جو ہے اس کا عوام کردار ادا کریں، اپنے گرد نواح دیکھے کہ کوئی کس طرح کی سرگرمی کر رہا ہے تو پولیس کو آگاہ کریں تو اس کا کلا کما ہو سکتا ہے. سر یہ جو آپ نے پکڑے ہیں چاروں ملزم، ان کے خلاف آپ کیا کارروائی کریں گے؟ ہاں، ان کے خلاف ہم نے مقدمات جو درج کیے ہیں، تو تفتیش کے بعد جو ہے متعلقہ جو عدالتیں ہیں تو ان میں ان کو چلان کریں گے. اس کوئٹہ میں ان کے علاوہ اور کوئی بھی ہے یا صرف یہی چار آپ کو؟ ہاں نہیں، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کے علاوہ کھریٹا میں اور کوئی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے ہمارے جو ہے یہ 15 تقریباً جو ہے یہ لوگ ہم نے پکڑ کر، وہ ابھی جیل میں ہیں، ٹرائل ہو رہا ہے ان کا، وہ بھی چھوڑے ہوئے ہیں. ہم امید کر سکتے ہیں کہ جو دوسرے ایسے عناصر ہیں ان کے خلاف بھی جلد گرفتار کیا جائے. انشاءاللہ آپ کا تعمر ہوا تو اللہ کے فضل سے اس کھریٹا کو ہم یہ جو ہے منشیات اور دیگر جرائم سے پاک کریں گے، جس طرح کہ ہمارے انسپیکٹر جنرل آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کا وین ہے اس کے مطابق انشاءاللہ پولیس جرائم اور منشیات کو مکمل طور پر ختم کرے گی. سر یہ جو جعلی کرنسی کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ 1,53,000 آپ نے ریکور کی ہے، جی جی کیا ملزمان نے یہ انکشاف کیا ہے یا انہوں نے یہ اقبال جن کیا؟ اس سے کتنے عرصے سے یہ لوگ ایسا کام کر رہے ہیں؟ کوئٹہ بڑا تجارتی مرکز ہے یہاں پر، تو اس کا مطلب ہے بے شمار لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے ہوں گے. ہاں، یہ ہمارے پاس جعلی کرنسی کے حوالے سے 2 دن پہلے ایک معاملہ آیا تھا کہ 1,000 کا نوٹ جو ہے وہ کسی نے جعلی طور پر کسی کو دیا ہے. اس سے پہلے تو یہاں کھریٹا میں جعلی کرنسی کا کچھ رپورٹ ہمارے پاس ان دنوں میں نہیں آئی. البتہ دوران تفتیش جو ہے یہ اس ملزم نے بتایا ہے کہ میں نے یہ پہلی بار جو ہے یہ بھی ادھر پشاور سے ہی لا کر یہ دیتے ہیں، اور یہ 1 لاکھ جو جعلی کرنسی ہے یہ 32,000 میں ان کو دیتے ہیں. پھر وہ اس 32,000 کے یہ جو ہے لاکھ پورا کرتے ہیں. تو اس سے جو غریب لوگ ہیں وہ بری طرح متاثر ہوتے ہیں. اچھا سر، یہ اس علاقے میں قبائلی علاقوں کے یہ وزیرستان کے یہ اتنے لوگ ہیں، یہ پٹھان، یہ گینگ کرجائی علاقوں میں گھروں میں کام کرتے ہیں، کیا ان کو باہر ڈیٹا آپ کے پاس ہے؟ ہاں جی بالکل. یہ جو رینٹل ایکٹ ہے اس کے تحت بھی ہمارے پاس رجسٹر اور فائلیں موجود ہیں، اور ہم آئے روز بھی اس پر کام کرتے ہیں. تو ان کا جو ڈیٹا ہے یہ ہمارے پاس ممکنات تک موجود ہے. تاہم یہ کوئی نئے اگر کوئی آتا ہے تو وہ ہم اس کو ٹریس کرتے ہیں تو اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں اگر وہ دست اندراج نہ کروائے. سر یہ جو نین سیل لگتا ہے یہ تو ظاہر موت ہے، اس میں 400 کسی پہ لگ جائے. جی جی یہ کتنی مقدار پہ لگتا ہے یہ نین سیل جو ایکٹ ہے؟ یہ CNSA ایکٹ ہے. تو اس میں جو تھوڑی مقدار ہے 100 گرام ہے، 50 گرام ہے، اس پر مختلف آگے اس کی جو ہے نا یہ سیکشنز ہیں، وہ A ہے، B ہے، C ہے. تو اس میں جو ہے جب C کا رکھا ہوتا ہے جس میں 1,000 گرام سے زیادہ ہوتی ہے تو اس میں یہ سیشن کورٹ جو جج صاحب ہیں وہ اس کو ٹرائل کرتے ہیں. سر یہ میں جان سارے یہ اچھا خاندانی، یہ ہمارے بچے ہیں، اچھا خاندانی پاس منظر رکھتے ہیں، اچھے والدین ان کے مذہبی ہیں، یہ ہمارے محلے میں رہتے ہیں. تو کوئی نہیں تھی کہ یہ محلے میں
اس طرح کا کام یہ بڑی ایک خوفناک یہ صورتحال ہے اگر محلے میں یہ بچے ایسا کام کر رہے ہیں. اس حوالے سے یہ سب سے پہلے تو صلاح ہونی چاہیے اور اتنی عبرتناک صلاح ہونی چاہیے کہ ہم نے جو باقی لوگ ہیں ان پہ ہونا چاہیے کہ یہ باقی اس پہ ایسے کام کرنے سے ان کا ایسا رد عمل ہوتا ہے. تو آپ کے کچھ سیاسی پریشر یا یہ اس طرح کی کوئی صورتحال ہے تو ہم آپ سے ہم سے شیئر کریں. آج کوئی سیاسی پریشر بھی نہیں ہے اور جرائم کے خلاف جب ہم کارروائی کرتے ہیں تو ہمارے آفیسران سیاستدان ہر کوئی اپریشیٹ کرتا ہے. البتہ یہ جو ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ عوام، والدین، معاشرہ، ہر طبقہ فکر گو وہ کسی بھی شخص جو کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ وکیل ہے، چاہے صحافت ہے، چاہے وہ دکانداری کرتا ہے، تاجر ہے یا کوئی ملازم ہے، تو وہ اپنے بچوں پر اور ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھے اور پولیس سے کوآرڈینیشن میں رہیں. ہم اللہ کے فضل کرم سے اگر اس میں ہماری کوئی رہنمائی کرتا ہے یا کوئی نشاندہی کرتا ہے تو ہم نے آج تک کسی کا نام جو ہے اس ہم نے نہیں آنے دیا. تو اگر عوام جو ہے یہ ہمارے ساتھ مکمل تعاون کرے تو انشاءاللہ معاشرہ جو ہے یہ اصلاحی معاشرہ بن سکتا ہے. آخری پیغام آپ دینا چاہیں گے اس اہلیان کوئٹہ کے لیے، اس نسل کے لیے؟ آخری پیغام یہ دیکھیں کہ یہ کھرٹا ویلی بنا خوبصورت ترین ویلی ہے اور خوبصورت ترین لوگ ہیں، کردار کے لحاظ سے بھی، اخلاق کے لحاظ سے بھی. تو تعلیم بھی الحمدللہ ویلی بنا میرا خیال ہے کہ اس کوٹلی میں جو ہے یہ پہلے نمبر پر ہے. تو اس کو خوبصورت بنانے کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ معاشرے کے برے لوگوں پر نظر رکھی جائے اور اگر کوئی برائی کرتا ہے تو پولیس کے ساتھ تعاون کیا جائے اور اسے پولیس جو ہے کافر کردار تک پہنچائے. ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہ سب کافی سارے کی سارے بچیاں کی اصل مستقبل سارے بچے بھی سارے بچے